وہ نظر نہیں آتا، اس میں تو جا کے پھنس جاتا ہے۔ اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نا حدود سے کہا بھی دے جواب، انہوں نے کی جواب دینا آیا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا، حضور لفظہ تجال بھی ہوں لیکن آڈر پسند آیا ہوں لفظہ تجال بھی ہوں لیکن آڈر پسند آیا ہوں۔ ہاں نظر تو حسین کو بھی آ رہا تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، لیکن کی یہ جے وہ میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے پاواں۔ یہ تو خبر صحابہ میں پہلے مشہور ہو چکی تھی کہ امام حسین کربلا معلیٰ میں شہید کیے گئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو ازواج مطہرات کو مٹی عنایت فرمائی تھی، فرمایا جس دن تو دیکھے یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ پہلے پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے، طاقت ہوں دیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل لگائیں۔ یہ عاشقوں کے یہ انداز ہوتے ہیں، عاشقوں کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو رضا معاملہ ہے، یہ بڑا وقت ہے جا کے بڑوں کے قدم تھڑک جاتے ہیں، یہاں کے بڑے جو ہے نا وہ تھڑک جاتے ہیں، سوکھا کام نہیں ہے۔ بہت اس کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے کہ طاقت بھی ہو، بندہ پھر بھی آگے سے صبر کا مظاہرہ کرے۔ بہت جو ہے نا، یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جامع کرامات اولیاء، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ آپ نے لکھا کہ حضرت کا نا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، بیماری نے شدت پکڑی، ٹھیک ہے جی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا کہ بس یہ اب یہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ اب ذہن اولاد تھی، حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے، اور ساتھ آپ کی زوجہ بھی اپنے بچے کو نا گود میں اٹھائی بیٹھی تھی۔ تو لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور کیونکہ حضرت جو روح ہے نا، یہ جو آپ کا دایاں انگوٹھا ہے نا، اس میں سے نکلنی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہاں سے پکڑ کے روح کو کھینچتے ہیں انسانی وجود میں سے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے روح کھینچنی شروع کی، اور بچے پہ جان کنی کے جو اثرات ہیں نا وہ ظاہر ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ ماں نے رونا شروع کر دیا، ثابت تصرف تھے۔ بھائی میں کہتا ہوں یہاں حضور بلے شاہ دعویٰ کرتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندہ ہے جی میں کہنا یار کریندہ ہے، لیکن سوکھا کام تو نہیں ہے حضرت جی۔ اب آپ پکے سے نہیں بھائی، میں نے نہیں اپنا تصرف استعمال کرنا، جی میں میرا مالک راضی ہے میں۔ اب وہ جان کنی کی کیفیت ہے، بچہ تڑف رہا ہے سامنے ماں کی گود میں، آپ نے صبر شکر کیا، لیکن کیا ہے عورت جو بی بی صاحبہ تھی ان سے نہیں ہوا، انہوں نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا شیخ آپ کی جو کیفیت ہے سو ہے، ایک ماں پہ رحم فرمائے، مجھ سے اپنے بچے کی یہ کیفیت نہیں دیکھی جا رہی، کیا وہ نہیں مضبوط رہ سکے؟ لکھا ہے زبان سے کچھ نہیں بولا، دل میں کوئی خیال نہیں آیا، صرف حضرت نے اپنا روح مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیا، یہ تصرف تھا حضرت۔ اسی وقت لوح محفوظ پہ تحریر بدل گئی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بچے کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ علامہ نبہانی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر شیخ احمد شربینی کا یہ تصرف ہے تو قربان جاؤں امام حسین کا کیا عالم ہوگا، لیکن کیا حضرت ایک ایک کر کے گرتے رہے سارے، لیکن امام حسین کا یہی مسلک تھا، جیو میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں۔ اگر شیخ احمد شربینی کا یہ تصرف ہے تو ذرا قربان جائیں پھر حضرت کا کیا تصرف ہوگا۔ حضرت شان تو دیکھو جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا یہ عالم ہے کہ حضور کے جو نواسی ہیں وہ حضور کی پشت پہ سوار ہیں، دیکھ کے خوش ہوئے اور فرمانے لگے واہ حسین تیری قسمتوں پہ قربان جائیں اور تیری سواری کتنی سونی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو سواری دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ یہ عالم ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے نا، جہاں ہم جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ باب جبریل سے آئے نا، جہاں دروازہ ہے حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور میں داخل ہونے کے لیے، وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔
یہ جو حضور نبی علیہ السلام کا روزہ نمبر ہے نا، یہ اصل میں دو گھر ہیں، ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ محفوظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہے بالکل ساتھ تھا۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام مسجد میں ہوتے تھے نا، تو اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ میرے اس بیٹے کو نہ رلایا کر، کیونکہ اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ شان دیکھو حضرت جی، لیکن کیا ہے، طاقت دیا نور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں پانی بعد پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں نقشبندی، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضرت رنگ بھرے پڑے ہیں، بڑے پڑے ہیں ہمارے بزرگوں کے تصرفات، ان کے کمالات، ان کا عشق، ان کی محبت، ٹھیک ہے جی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کا صبر، ان کی رضا، ان کی کیفیات۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کتابیں پڑھا کریں، ان کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، پھر آپ کی زندگی میں بھی یہ رنگ آئیں گے۔ ہاں، کیونکہ داتا حضور نے تو یہاں تک لکھا ہے جس کو کچھ شیخ نہ ملے وہ میری کشف المدعو پڑھنی شروع کرے، اس کو میرا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، ان کتابوں میں بڑے رنگ ہیں، ان کتابوں میں بڑے زیادہ رنگ حضرت جی پوشیدہ ہیں۔ ہاں، یہ جو مقام رضا ہے نا، وہ تو کیونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، باقی مقام رضا کے کیا کہنے ہیں حضرت جی۔ یہ انڈیا میں بزرگ ہوئے سید محمود الحسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، لکھا ہے کہ حضرت کا جو گھر تھا نا وہ بالکل دریا کے ساتھ تھا، اور دریا بھی کون، جمنا، انڈیا میں، ٹھیک ہے جی، گنگا جمنا دو انڈیا کے مشہور دریا ہیں۔ دریا جمنا کے نا بالکل اوپر ان کا گاؤں تھا۔ وہ کیا ہوا، وہ دریا میں پانی آیا اور ان کی سائیڈ سے نا بند ٹوٹ گیا، اور جو پانی ہے نا وہ گاؤں کی جانب آنا شروع ہو گئے۔ اب پانی کا پریشر بڑا تھا، گاؤں والوں نے دیکھا اگر تھوڑی دیر تک اس کا کوئی سدے باب نہ ہوا تو یہ سارا بند ٹوٹ جائے گا اور گاؤں بہ جائے گا سارے کا سارا۔ اب حضرت جی پانی پہ کس کا دور ہے، وہ مشینری کا دور تھا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر مشینری بھی ہو تو کیا کر سکتے ہیں ہم، اگر اللہ کی مرضی و منشا ہو تو بہا کے لے جاتا سارا کچھ۔ تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے، لیکن آج کیا ہے، ہم پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن یقین کوئی نہیں حضرت جی، ہم پڑھ بڑا گئے ہیں حضرت لیکن یقین کوئی نہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آئے، حضور بند ٹوٹ گیا تو پانی پنڈ نو ٹر پیا، جنہ کو پانی کا پریشر ہے تھوڑی دیر تک ککھ نہ ہویا ہے تو سارا بند ٹوٹ جانا ہے اور پنڈ رڑ جانا ہے۔ تسی کو دعا فرماؤ یا پانی لے جائے یا پانی کو اپنا رستہ بدل دے۔ یہ ہیں مقام رضا والے۔ فرمایا سارے کہیں چکو تو میرے نال ٹرو، سب کو لے گئے، آپ ہی پہلے بند تے چڑھے، بند تے چڑھ کے نا تو بند پننا شروع کر چھڑے، اور سارے پنڈ والے نے کہا تسی بھی پنو۔ اب حضرت جی ان کی رمزیں کون سمجھے حضرت جی، وہ سارے کہنے لگے وہ یار بند ہے تو پنڈ بچا ہوا ہے، اگر بند سارا ٹوٹ گیا پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں، ہم تو بابا جی کو لائے ہیں کہ دعا کرو پانی لے، یہی ہے پانی اپنا رخ بدل لے، یہ کہہ رہے ہیں بند توڑو۔ وہ سارے اس وقت شاہ جی کو برا بھلا کہتے ہوئے نا اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کے اہتمام کرنا شروع کر دیا کہ ابھی بند ٹوٹا ابھی بند ٹوٹا، اور گیا سارے کا سارا گاؤں، چھتوں پہ چڑھ گئے لوگ جا کے۔ وہ کافی دیر گزر گئی، پانی بھی اتر گیا سارا، وہ جو بند ٹوٹنے سے آ رہا تھا تھوڑا، اور معاملہ بھی سارا ٹھیک ہو گیا۔ سارے بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ وہ سارے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، راستے میں شاہ ہوری منڈے تے کئی علاقے تے کلے بھی واپس آن۔ اس وقت نہیں شاہ صاحب کی طرح کسی نے توجہ کی، سارے بھاگے دریا کی طرف۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جا کے دیکھا تو 20 کوس دریا کا پانی اس سائیڈ پہ چلا گیا تھا۔ سارے لوگ حیران ہوئے، یہ دریا نے اپنا رخ کس طرح بدل دیا۔ سارے شاہ اور عقل آئے، شاہ ہوری پیر شاید تو منڈے دے سن، آ کے پہلے تو قصور کی معافی چاہیے، حضور معاف فرما دے، فرمایا کر دیا۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور راستے تو سو پانی پڑے کہ میں ڈر گئے، آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو نہیں نا پوچھتے ہیں، راز راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ نہیں حضور دسو تو صحیح ہویا کی آیا، سنو حضرت جی۔ فرمایا جب میں نے پہلی بند کے اوپر ضرب لگائی نا، ٹھیک ہے جی، اور پھر تمہیں بھی کہا کہ لگاؤ، توڑو میرے ساتھ بند، تم نے تو توڑا نہیں، تو مجھے گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں نے بند توڑنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دیا، یا اللہ
جے پانی ساڈے پنڈ نو ٹریا تے آپ ہی نہیں ٹریا، تیری مرضی نہ ٹریا تے تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی، تو مالک کی اسی تے بندے ہیں، اسی تیری رضا تے راضی ہیں، میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا، میں تو بندہ ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیرے نال رل کے توڑاں گا۔ میں بن پھرنا شروع کر چھڑیا، تھوڑی دیر بعد آواز غیب سے کیا کی ہے، بندے تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، لے پھر اسی وہ کر دنے ہیں جو تو چاہنا ہے۔ امی تو نہیں اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آؤ تو صحیح حضرت، یہ بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت، مجرد رہے حضرت جی، نکاح نہیں کیا انہوں نے، اور آج حضرت جی ذرا حال ہمارا حال تو دیکھو، ہم کس سمت نکل پڑے ہیں، زنا کا بازار کس طرح گرم ہے، ہماری بچیوں کے لباس کس طرح کی ہو گئی ہیں، اور میں جامرہ والوں میں جاتے جاتے تمہیں بتا دوں ہاں کہ ہماری سیدہ کا انداز کیسا تھا۔ اللہ کا شکر ہے سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں، سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے گھروں کا کیا معمول ہے، اگر ہم گھر میں آئے اور امی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو اتنی مائیں پرواہ نہیں کرتی ادھر ہمارے میں، اللہ لینا چاہیے حضرت ان کو، لیکن نہیں لیتی، بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے جب لینے میں کہوں تو کوئی غصہ بھی کر دیا ہے، میں تیرے سامنے دوپٹہ لینا ہے، تو نو ماہ میرے پیٹ میں نہیں رہا، تو نے 2 سال میرے سینے سے غذا نہیں لی، تو اسی سینے سے تو لگ کے سویا کرتا تھا، اب میں نے تیرے سامنے بھی دوپٹہ لینا ہے، یہاں تک کہ مائیں غصہ بھی کرتی ہیں، اللہ لینا چاہیے ان کو دوپٹہ، لیکن ناؤ حضرت ایک تو کیا دیکھتے ہیں، ایک کالے رنگ کی عورت ہے، سیاہ فام، حبشہ کی رہنے والی، اور وہ کہہ رہی ہے میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں، آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے بصرہ گئے، جب بصرہ پہنچے تو بصرہ والوں نے استقبال کیا، اپنے وقت کا بہت بڑا نام تھا، سادات میں سے تھے یہ بھی، انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا حضرت کا۔ ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس نے پوچھا حضور آج بغیر دسی نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ انہوں نے ران ہو کے کہا حضور آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس سے ملنے آیا۔ حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، یہ عشق کے بھی وکھری رنگ ہے، عشق کے بھی وکھری رنگ ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ حضرت جی اسی جب وانسمنے کھانے کھا کے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ذرا تمہیں اس کی بھی بتاؤ جس کو زمانہ ہو ویسے کرنی کہتا ہے حضرت، ماشاءاللہ ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پھل اور وہ سبزیاں جو باسی ہونے کی وجہ سے گلنے اور سڑنے کی وجہ سے لوگ روڑی پہ پھینک دیا کرتے تھے نا، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے نا گلا سڑا کاٹ کے نا تو جو صاف بچتا تھا اسے کھایا کرتے تھے۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ لکھا کہ ایک دن حضرت نا وہ روڑی سے اٹھا رہے تھے اپنا کھانا، تو تھوڑا سا آگے کو کتا بھی روڑی سے اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، تو حضرت پہ نا پھونکا کتا، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ پھونکا ہو، آئے ہائے جلال آیا آپ کو، آپ کتے کو مخاطب کر کے فرمانے لگی او کیوں پھونکنا ہے میرے تھے کہ میں تیرے کو چکیا ہے، تو اپنا چک میں نے اپنا چکڑ دے ہیں، پھر جلال آیا اور کتے کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے سن ہوئے، اگر اویسے کرنی کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو اویس تجھ سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہو تو تو اویس سے چنگا ہے۔ ہاں یہ عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے، سنگ ہر شخص نے، اور آپ کو بھی بچے پتھر مارا کرتے تھے، اور پتہ حضرت ویسے کرنی آگے سے کیا کرتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ نہ مارو،
فرمایا کرتے تھے مارو، لیکن جب مارنے میں تو چھوٹے مارو ہیں، کیونکہ بڑے مارو گے تو زخم ہوئے گا، خون بگے گا، میرا وضو ٹوٹ جائے گا ہیں، یہ مارنے ہی تو چھوٹے مارو، بڑے نہ مارو ہیں۔ اور دوسری طرف شان کیا ہے، حضور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو اپنا جبہ عنایت فرمایا، فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی اویس سے، یہ میرا جبہ اس کو دے کے کہنا کہ اویس یہ تیرے محبوب کا پیغام آیا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت جی اسی جردے کی نہیں ہے، گلاں تے جرن نہ بن دیا نے، گلاں جرن نال تے معاف کرن نال بن دیا نے، بدلہ لینے سے کوئی باتیں بنتی ہے، گلاں جرن نہ بن دیا نے۔ ہائے ہائے، وہ لوگوں نے کہا حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اسے، آپ اسے مل کے کیا کریں؟ اور یہ اس کی دیوانگی کا عالم ہے۔ وہ جب بکریاں چرا کے آتی ہے نا تو ہم اسے جو پیسے دیتے ہیں وہاں بھی وہ کیا کرتی ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اصل حسینی تھی حضرت، ہاں، کیونکہ حسینیوں کا یہی انداز ہے، وہ نہیں رکھتے کوئی ونڈو کل دیا پہ کل نہ دیکھا وہ مانتے ہیں۔ آپ اس طرح کریں، آرام فرمائیں، عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے، بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ جنگل میں داخل ہوئے، فرماتے ہیں میں اس جگہ پہنچ گیا، جب پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہیں کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، لیکن فرماتے ہیں وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میمونہ نے مصلی بچھایا ہے اور جنگل میں تنہا کھڑی ہو کے نوافل پڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران، فرماتے دوسرا حیران کر دینے والا منظر کیا تھا کہ وہ بکریاں جن کو حضرت میمونہ چرانے آئی تھی، اب فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کو شیر چرا رہے تھے، فطرت بدل گئی حضرت جی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، پر یہ کیا ہو گیا؟ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ یہ شیروں کی اور بکریوں کی آپس میں دوستی کب سے ہو گئی؟ اب فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی۔ فرماتے ہیں نماز ختم کر کے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبد الواحد، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا ہے۔ فرمایا ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گئے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی ملاقات کوئی نہیں ہے، اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، میرا نام تجھے کس نے بتایا ہے؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ مجھے جواباً کہتی ہیں اے عبد الواحد، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیے ہیں۔ قربان جاؤں یار، کیسے تھے ہمارے اسلام، کیسے تھے ہمارے اسلام، آج ساڑیاں یاریاں نے تو بات دنیا داراں نے، اور اسی پہ ہمیں بڑا فخر ہے۔ ذرا دیکھو وہ کیسے لوگ تھے۔ آپ فرماتے